شفیق منی صاحب ذرا عوام کو یہ خوشخبری دیجیے گا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب رہا کب تک ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کچھ قانونی طور پر کہہ رہے ہیں کہ معاملات کچھ ڈیلے کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ بروشرز وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ جو 21 تاریخ کا آخری خطاب ہے وہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب خود کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس حوالے کو لے کر کیا خبریں ہیں؟ کیا وہ اس دن رہا ہوں گے یا اس سے پہلے ہی وہ بابا جی کی عرس میں پہنچ جائیں گے؟ یقیناً جو ہمارے ساتھ جس طرح کی بات چیت ہوئی ہے تو اب بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے ان کی رہائی، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پہلے عرس میں اگر کچھ معاملات اتنے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے اور اس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اور پھر اس میں مفتی اعظم پاکستان درمیان میں تھے کہ اگر آپ کے 50% مطالبات پورے ہو رہے ہیں باوجود اس کے کہ پہلے سے بہت بد اعتمادی تھی اور کئی بار ہمیں جو ہے نا وہ دھوکہ دیا گیا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اسی اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے پہلے الحمدللہ ادھر راستہ چھوڑا اور ہم سائٹ پہ ہو گئے، ٹریفک ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں نظر آیا کہ کچھ معاہدے پر ہمارا عمل ہو چکا ہے تو ہم الحمدللہ پرامن طریقے سے نکل آئیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ایک اعلان ہو جائے تو یہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں، لیکن ہم نے الحمدللہ ماحول کو بالکل ٹھنڈا رکھا ہے اور کسی بھی قسم کا، تاکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لبیک والے فوراً روڈوں پہ آ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم ان کو بتا دیں کہ پہلے بھی ہم 7 مہینے انتہائی مشکل ترین حالات میں وہ بھی ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جن پر پاکستان کے بڑے اہم شخصیات کے دستخط تھے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جب کوئی عام بندہ وعدہ کرتا ہے، ایک عام بندہ، اس کی بھی جو ہے نا ایک وعدے کی کوئی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب ایک بطور ریاست حکومت ایک معاہدہ کرتا ہے تو حکومت کی تو اور بھی جو ہے نا ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر آگے بندہ کس پہ اعتماد کرے، کس طرح کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو کروڑوں لوگ ہیں، جہاں پر اگر لاکھوں لوگ ہیں تو ان کے پیچھے کروڑوں اور لوگ ہیں جن کے دل لبیک کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ بابا جی کے جو ہے نا وہ دیوانے ہیں، تو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اتنی لوگوں کی دل آزاری نہ کرے اور خدا نہ خواستہ ماحول کو پھر کشیدہ نہ کرے، اور ایک اچھے ماحول میں جب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وعدوں کی پاسداری کریں، اور ہمارے چونکہ عرس آپ کو پتہ ہے کہ اپنے عرس کی جو سب سے بڑی جو ہے نا جو وہ ہے میزبان تو وہ تو اپنے خاندان ہی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں سارے شورا بھی موجود ہو، کارکنان بھی موجود ہو، لیکن اگر ہمارے قبلہ امیر محترم درمیان میں نہ ہو عرس میں تو یہ تقریبات تو پھر نامکمل ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہمیں یقین ہے کہ حکومت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور یہ جو لاکھوں لوگ ہیں اور یہ تو ایک عظیم الشان عرس ہوگا جس پر بہت زیادہ لوگ آئیں گے، ان کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے، اور ہے بھی مطلب ابھی درمیان میں کچھ ہے بھی نہیں، ایک بندہ ہو نا ان پر ایسے کوئی مقدمات ہو جن میں قتل و غارت کی ہو، دہشت گردی کی ہو، غداری کی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اندر تھے، اگر باہر کچھ احتجاج ہوا ہے تو وہ بھی تو اس کے جانے کے بعد ہوا ہے، تو اس پر تو اس طرح کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر پنجاب حکومت نے اپنا جو ہے نا درخواست بھی واپس لی ہے تو ان کو میرے مطلب فالو اپ کرنا چاہیے، اور جی اور اس کا نام بھی فور شیڈول سے نکلا ہے، تو اب حکومت کو چاہیے کہ اس میں مشکلات پیدا نہ کرے۔ کیا التوا کیوں ہے اتنا کہ لیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ کل ہو رہے ہیں، پھر کہا جا رہا تھا کہ 2 دن بعد ہو رہے ہیں، اب وہ دن جو ہے نا وہ آج کا دن یعنی کہ 17 جو ہے وہ نومبر آ چکی ہے، تو اتنا لیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس حوالے سے کہ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک آرڈر کے اوپر جب ان کی رہائی کو روکا جاتا ہے، اب وہی آرڈر واپس لیا جاتا ہے، ادھر سیکنڈ میں عمل ہوتا ہے، لیکن جب واپس لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ قانونی کارروائی ہے، اس کے اوپر 10 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، 6 دن لگیں گے۔ تو ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کی وکلا ٹیم کیا کام کر رہی ہے، اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات قانونی طور پر کب تک ریزالو ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب سارا انہوں نے پرندہ اٹھا کے ڈال دیا قانون پر۔ وہ کہہ رہے ہیں جو 3 رکنی بینچ اس وقت منتخب ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے قانون کے تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں گے، پھر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا۔ بالکل، جو آپ نے بات کی انتہائی قیمتی ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے تھے تو اتنی قانونی پیچیدگیاں نہیں تھی، آپ ایک ہی آرڈر کے ساتھ آپ نے سب معاملہ نمٹا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی رہائی میں بھی یہی چیز یعنی ممکن تھا، آسان تھا۔ اب اس کو اتنا مشکل بنانا اور پھر سب جو ہے نا وہ عدالت پہ لے آنا کہ یہ کرے گا وہ کرے گا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے ہماری تشویش انتہائی بڑی ہے،
اور صرف میں نہیں, ہمارے سارے شورا اور کارکنان اس پر انتہائی پریشان ہیں کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر آپ درخواست دے دیتے تو واپس فوراً فیصلہ ہی آنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس سے یہ جو پرامن ماحول ہے اس کو پھر سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ یار افریدی صاحب سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی کے وہ انچارج اور وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے, علی محمد خان صاحب سے. جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس سے ہم تو مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی یہ کچھ دن ہو چکے ہیں. پنجاب میں تو علی محمد خان صاحب بہت ایکٹیو نظر آ رہے تھے, اور شروع کے 2-4 دن تو بہت انہوں نے جو جی شروع کے کام بہت تیزی سے کیا ہے. شروع کی 2-4 دن میں کام بہت تیزی سے کیا ہے. اس کے بعد ہمیں گلہ ہے کہ وہ تیزی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے, حکومت کو چاہیے, بالخصوص اسٹیئرنگ کمیٹی کو چاہیے, اور جنہوں نے جو ہے نا ہم نے ان پر اعتماد کیا, اور وہ اچھا یعنی اس معاہدے کا وہ فالو اپ کر رہے تھے, اور ہم بھی مسلسل رابطے میں تھے. لیکن ہمارے امیر محترم کے رہائی کے مسئلے کے معاملے میں یقیناً یہاں پر سستیاں ہو رہی ہے, اور وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اور شاید میں اب نہیں سمجھ پا رہا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن یہی تشویش ہے ہم میں کہ یہ معاملات کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس طرف نہ لے کے جائیں کہ پھر سے قوم ایک انتہائی آزمائش سے میں مبتلا ہو جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات ہمارے حل کریں گے, اور اس سے پہلے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ امیر محترم کو رہا کریں گے, تاکہ وہ اپنے قبلہ والد محترم کے پہلے عرس میں مکمل طور پر شرکت کر سکے. اور ایک ایسے وقت میں یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ اب ان کو ادھر مقصد ہی کیا ہوگی کہ جب آپ نے شیڈول فورس اور آپ نے تسلیم بھی کیا کہ ان پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, تو ان کو ویسے رکھنے کا تو نہیں خیال میرا کہ کوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ یہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو رہا کریں گے.